بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت سا سامان جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو۔ ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی۔ بہت بڑی دعوت کی جس میں اس نے سب عزیزوں کو جمع کیا اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے، کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا۔ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا ضرور آئیں گے اور اس سے جا کر کہہ دو۔ تو دربان پھر اپنے آقا کے پاس گئے اور اس کو تمام قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو اس کہنے کا مزہ کیوں نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے دربان سے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں سے لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع پہ خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اگر تو مجھے اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اگر تو مجھے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو میں تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ تو دوستو، ہم کو اس قصے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور یہ مال و دولت اپنے کرم سے عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ کر لیں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائے۔